تو جب دین اسلام نہیں آیا تھا تو لوگ بہت سارے خداؤں کی عبادت کرتے تھے، ہے نا. کوئی پیڑ کو سجدہ کرتا تھا، کوئی سورج کو سجدہ کرتا تھا، کوئی چاند کو کرتا تھا، کوئی چوہے کو بھی سجدہ کرتے تھے. لوگ چوہا ہاں، لوگ چوہے کو بھی سجدہ کرتے تھے، چوہے سے ڈرتے تھے، چوہے کو اپنا خدا مانتے تھے، جانتے تھے چوہا ہم سے زیادہ سپیریئر ہے. سمجھ پیچھے والوں دکھ رہے ہیں؟ ہم لوگ دکھ رہے ہیں؟ آپا نہیں دکھ رہے ہیں؟ اچھا ابھی دکھیں گے، تھوڑا پیر میں بلی باندھنا پڑے گا. ٹھیک ہے اب دکھ رہے ہیں نا؟ ٹھیک ہے. آصف بھائی پیچھے ہو گئے ہیں، ہم یہ چاہتے نہیں. تو خدا جو ہے وہ ایک ہے. جب دین نہیں آیا تھا، دین اسلام، تو لوگ بہت سارے خداؤں کی عبادت کرتے تھے. چوہے کی عبادت کرتے تھے، ہے نا. ہاں جس چیز سے وہ فائدہ پاتے تھے اس کی عبادت پوجا کرنے لگتے تھے، اس کے سامنے جھک جاتے تھے. اور جس چیز سے پتا تھا ان کو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، جیسے سورج میں بہت گرمی ہوتی ہے نا، تو جب گرمی زیادہ پڑے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ گھر میں چھپ جانا چاہیے، ٹوپی پہن لینا چاہیے، اور کچھ؟ نہانا چاہیے. یہ سے پر تھوڑا سا صحیح بتائیں. کیا نام ہے؟ سلمہ آپا نے صحیح بتایا کہ نہا لینا چاہیے. ٹھیک ہے. دیکھیے جب گرمی زیادہ ہو تو ہمارے نبی جب گرمی پڑتی تھی تو جہنم میں ایک وادی ہے، نبی علیہ السلام یہ دعا مانگتے تھے، یا اللہ ہمیں جہنم کی گرمی سے محفوظ فرما. کیا کہتے تھے؟ بہت بھیانک جگہ ہے جہنم، اور بہت زیادہ وہاں آگ ہے، بچھو بھی ہے بتا رہے ہیں، اجگر بھی ہے بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب گرمی بہت زیادہ ہے. تو نبی علیہ السلام فرماتے تھے یا اللہ ہمیں جہنم کی گرمی سے محفوظ فرما، ہمیں جہنم کی گرمی سے. اور یہ والی گرمی کچھ ہے نہیں، یہ بات یاد رکھیے گا. تو اگر آپ اس کو برداشت کریں گے تو پھر آپ کو جہنم والی گرمی نہیں جھیلنی پڑے گی. جہنم والی گرمی کریں گے برداشت. اپی لوگ دیکھیے وہ نقاب پہن کے آئی ہیں، ہم کو محسوس ہو رہا ہے گرمی بہت زیادہ لگ رہی ہوگی، تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، جھیلنا پڑتا ہے. جہنم سے بچنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ تعالیٰ جب ہمارے نبی اس دنیا میں آئے تو انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ہر چیز خدا نہیں ہو سکتی، یہ تو تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے خلق لکم، ہم نے چاند، سورج، ستارے، خلق لکم یا خلقنا لکم، اس طرح کا سیگا استعمال کیا گیا ہے کہ ہم نے چاند، سورج، ستارے اور پیڑ پودے، جانور، یہ سب تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں، یہ تم سے سپیریئر نہیں ہے. بہترین مخلوق کون ہے؟ انسان ہے. اشرف المخلوقات کون ہے؟ آپ لوگ انسان ہیں نا؟ کوئی جانور تو نہیں بیٹھا آپ کے بیچ؟ نہیں. تو انسان جو ہے وہ بہترین مخلوق ہے نا. ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ چاند، سورج، ستارے، ان کی عبادت نہیں کریں گے ہم، یہ سب اللہ نے اس لیے پیدا کیے ہیں کہ ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. کیا کر سکیں؟ فائدہ حاصل کر سکیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا خدا ایک خدا ہے. تمہارا خدا اور اللہ ایک ہے، اور اس کی طرح کوئی دوسرا نہیں ہے. اس کی طرح کوئی دوسرا نہ کوئی دوسرا خدا ہے، نہ اس کی طرح کوئی ہے. یہ بہت زیادہ بول رہا ہے، اس کو سوچا اسٹیج بلا لیں. نہ کوئی دوسرا خدا ہے، نہ کوئی دوسرا ہماری خدا کی طرح ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی کو توحید کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ توحید سمجھتے ہیں؟ توحید مطلب اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو اور اس کی طرح کسی کو نہ ماننا. اس کی طرح کسی کو نہ چاند خدا کی طرح ہے، نہ سورج خدا کی طرح ہے، نہ دنیا کی دوسری چیزیں خدا کی طرح ہے نا. خدا صرف ایک ہے، اس کا نام ہے اللہ. اس کا نام کیا ہے؟ ویسے اس کے بہت سارے نام ہیں. کوئی اور نام اس کا بتا سکتا ہے؟ رحمان یہ بتا دیے، اور کوئی بتاؤ؟ ایک ایک بتاؤ، ایسے جانور طرف بولو گے. جبار، غفار، پیچھے سے آواز آ رہی، صحیح ہے. اور ستار، اور قیوم. ہاں، اور بڑا ہمارا کان کمزور ہے. قدوس، اور ٹھیک ہے. اس کے بہت سارے نام. قرآن شریف پڑھتے ہو؟ پیچھے لکھا رہتا ہے 99 نام اللہ تعالیٰ کے، لیکن وہ سارے نام جو ہیں وہ صفاتی نام ہیں. وہ کیسے نام ہیں؟ صفاتی نام. صفاتی نام سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے نا. صفات مطلب اس کی جو خوبیاں ہیں
اس کے بیس پہ اسے پکارا گیا. جیسے رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے, مہربانی کرنے والا, اس لیے اس کو رحمان کہتے ہیں. یہ کہہ رہے تھے قدوس, بہت پاک ہے اللہ تعالیٰ, ہے نا. ستار کوئی کہہ رہا تھا, اللہ تعالیٰ گناہوں کو چھپانے. کتنی بدماشی آپ کرتے ہیں جو ہمیں نہیں پتا, اور سوچیے اگر پتہ چل جائے تو ہم آپ کا کیا کریں گے. کیوں رحمت علی ہے کہ نہیں؟ رحمت کہہ رہا ہے ہاں. تو بہت ساری بدماشی آپ کرتے ہیں, آپ کے ممی ابو کو نہیں پتہ چلتی ہے, ہمیں نہیں پتہ چلتی. کون چھپاتا ہے ہمارے عیب؟ اللہ چھپاتا ہے. اگر ہمارے عیب ظاہر ہو جائیں یا دنیا میں لوگوں کے چہرے پہ ان کی برائیاں لکھ دی جائے تو شاید ہم ایک دوسرے سے ملنا بھی پسند نہ کریں. لوگ اتنے برے ہیں اندر سے, سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن اللہ نے سب کے عیب چھپا کے رکھے ہیں, اسی لیے اس کا نام ہے ستار. کیا نام ہے؟ ستار. وہ معاف بھی کر دیتا ہے. آپ اتنی بدماشی کرتے ہیں لیکن اگر آج آپ توبہ کر لیں تو وہ آپ کو معاف کر دے گا. اسی لیے اس کو کہتے ہیں غفار. کیا کہتے ہیں؟ غفار, یعنی مغفرت فرمانے والا. کبھی کبھی آپ کے ماں باپ آپ کو معاف نہیں کرتے, کہتے ہیں باہر بھاگ جاؤ, گھر سے بھگا دیں گے تم کو, ہے کہ نہیں؟ بہت پیٹتے ہیں, بیلٹ سے پیٹ دیتے ہوں گے. یہ بہت زیادہ آتے ہیں لگ رہا ہے. بیلٹ سے پیٹ دیتے ہوں گے اور ڈنڈے ونڈے سے بھی پیچھے والے ماں کھاتے ہوں گے, ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ سے اگر آپ معافی مانگیں گے سچے دل سے, یہ نہیں کہ آج معافی مانگے کل پھر بدماشی کر دی ہے, اگر آپ سچے دل سے معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. اسی لیے اللہ کیا کہا جاتا ہے؟ غفار. کیا کہا جاتا ہے؟ غفار. تو جو خدا ہے اس کا نام اللہ ہے, اور اس اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے, اور اس کی کچھ صفات بھی ہیں, یعنی اس کی کچھ خوبیاں بھی ہیں. پانی دے دیں؟ رکو دے دیں.